السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید کے نئے سبق کے ساتھ انگلینڈ سے قاری فقیر محمد مسعودی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج 1 دسمبر 2020 اور منگل کا دن ہے، تو الحمدللہ اللہ نے ہمیں پھر توفیق عطا فرمائی ہے کہ یہ کچھ کام کر سکیں۔ تو ابھی گزشتہ سبق میں ہم پڑھ رہے تھے صفات تو ہم نے پڑھا تھا، اور اس کے بعد حروف کو ان کا حق دینا، یعنی تجوید کی اہمیت۔ گزشتہ سبق میں ہم نے تجوید کی اہمیت کہ جس کے اندر یہ فرمایا تھا کہ حروف کو ان کا استحقاق جو ہے وہ دینا چاہیے، تو اس کے اوپر ہم نے مکمل الحمدللہ جو بیان ہے باب معرفت التجوید، علم تجوید پر بحث، یہ ہم نے پڑھا تھا۔ تو آج ہم اس سے اگلا چیپٹر جو ہے باب استعمال الحروف، یہ پڑھتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں باب استعمال الحروف، حروف کی عملی ادائیگی کا بیان۔ اس میں وہ کچھ حروف ہمیں بتائیں گے کہ جن کی طرف ہمیں انہوں نے توجہ دلائی ہے کہ یعنی توجہ نہ ہونے کی وجہ سے ان میں غلطیوں کا احتمال ہو سکتا ہے، لہذا کیئرفل ہو کر یہ جو حروف ہیں ان کی طرف توجہ رکھ کر ادائیگی کرنی ہے، پڑھنا ہے۔ تو تفصیل کے ساتھ تقریباً 10 باتیں ہیں اس باب کے اندر۔ وہ ایک تو الف اور حمزہ، لام، میم، با، ان کو باریک پڑھنے کے متعلق ہمیں بتائیں گے، اور اسی طرح جیم اور شین میں صفت شدت، اس کی ادائیگی، شدت اور جہر کی ادائیگی کے متعلق توجہ کرا رہے ہیں۔ حروف قلقلہ کی وضاحت کہ اس کو اچھی طرح اس کا اظہار ہونا چاہیے۔ اسی طرح اس کے علاوہ جیم اور سین میں، خصوصی طور پر جیم اور سین میں یہ اس کو بھی باریک پڑھنا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ، پھر آگے آ جاتا ہے۔ حسب پڑھیے باب استعمال الحروف، حروف کی عملی ادائیگی کا بیان۔ جی، باب استعمال الحروف، حروف کی عملی ادائیگی کا بیان۔ جی، فرقم مستفلا من احروف وحاذرا تفہیم لفظ الالف۔ الف، ہاں ماشاءاللہ، یہ کہہ رہے ہیں فرقق مستفلا من احرفی وحاذرا تفخیم لفظ الالف۔ یہ اگلے پیج پہ آ گئے، یہ دیکھ لیجئے۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ جی ہاں جی، فرقق مستفلا من احرفی وحاذرا تفخیم لفظ الالف۔ ذرا آپ اس کا ترجمہ بھی ساتھ پڑھیے، پہلے لفظی پڑھ لیجئے، پھر اس کے بعد با محاورہ پڑھتے ہیں۔ فرق، بس ضرور باریک پڑھ تو، یہ مستفل، جو فرقق ہم ہے نا، فا کا معنی ہے پس، رقق، رقیقن، یہ ہے امر، حکم ہو رہا ہے، پس باریک پڑھو، پس ضرور باریک پڑھو، پس ضرور باریک پڑھ تو۔ ہاں، مستفلن، جی پڑھیے آج صاحب۔ مستفلا، مستفلا کو، من سے، احروفی، حروف کو، جی، وحاذرن، حاضرن، اور ضرور بچ تو، تفہیم، تفہیم سے، لفظ الالفی، الف کے، جی نیچے ذرا بس ضرور یہ با باریک محاورہ پڑھ بھی پڑھ تو، لیں،
جی بس ضرور باریک پڑھ تو مستفلا کو حروف میں سے، اور ضرور بچ تو تفہیم سے الف کے تلفظ میں. یعنی باریک حرفوں کے بعد الف ہو تو اس کو موٹا پڑھنے سے اور پڑھنے سے بچانا چاہیے. یعنی باریک اصل یہ ہے کہ ہم نے پڑھا ہے کہ یہ دو صفتیں آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہیں. ایک صفت استعلاء اور ایک صفت استفعال. استعلاء کے اندر زبان کی جڑ تالو کی طرف بلند ہوتی ہے تو جس کی وجہ سے حروف پر ہو جاتے ہیں، اور ایسے حروف ساتھ ہیں خص، ضغط، قذ. باقی جو 22 حروف ہیں ان میں استعلاء کی ضد صفت استفعال ہے، تو صفت استفعال کی وجہ سے حروف وہ باریک پڑے جاتے ہیں. 22 حروف جو ہیں ان میں سے الف لام را بعض حالات میں وہ پر پڑے جاتے ہیں، وہ آگے جا کے ان کی ہم تشریح کریں گے. تو یہ یہاں فرما رہے ہیں کہ حروف مستفلہ جو ہیں ان کو بس ضرور باریک پڑھ تو مستفلہ کو حروف میں سے، اور ضرور بچ تو لفظ الف کو پر پڑھنے سے. فرققا مستفلا من احرفی، یعنی حروف مستفلہ کو خوب باریک پڑھو، کیونکہ استفعال کا تقاضا ترقیق ہے، اور ترقیق سے حرف کی آواز صاف ہو کر نکلتی ہے، بخلاف حروف مستعلیہ کے کہ وہ ہمیشہ مفخم یعنی پر ہو جاتے ہیں، تو حروف اتنے صاف نہیں رہتے. تو ان کی خوبصورتی یہ ہے کہ حروف جو ہیں وہ پر پڑے جائیں، اور صفت استفعال والے حروف کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ باریک پڑے جائیں. تو فرماتے ہیں کہ حروف مستفلہ جو ہیں ان کو ہر حالت میں باریک پڑھنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ کسی پر حرف کے ساتھ اگر یہ آ جائیں تو ان کو پر پڑھ دیا جائے. تو ان کو ہر حال میں اس کے اوپر توجہ رکھ کر یہ جو حروف مستفلہ ہیں، مثلا ان میں با ہے، تا ہے، ثا ہے، جیم ہے، ہا ہے، خا نہیں ہے، دال، ذال، را، زا، سین، شین، آگے جا کر عین، آگے فا، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ اور یا. یہ حمزہ اور الف کی ایک ہی بات ہے. آگے فرمایا وَحَاذِرًا تفخیم لفظ الالف، اچھا ضرور بچ تو لفظ الف کو کے تلفظ میں اس کو موٹا پڑھنے سے. کیوں کہ لفظ الف جو ہے یہ باریک ہے، لیکن اس کے متعلق یہ عرض کر دوں کہ یہ باریک اس طرح ہے کہ اگر اس سے پہلے باریک حرف آ جائے، اگر اس سے پہلے حرف پر ہو تو الف پر ہوگا، اگر اس سے پہلے حرف الف جو ہے وہ باریک ہو تو الف باریک ہوگا. تو یہ اس میں ذہن رکھنا چاہیے ذہن میں کہ الف جو ہے اس کو پر نہیں پڑھنا، ہاں پر کے بعد پر اور باریک کے بعد باریک. تو یہ چونکہ یہاں پر اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ ضرور بچتوں تفخیم سے تلفظ میں الف کے کہ حروف مستفلہ کے بعد جب الف آ جائے تو پھر بڑی ہی توجہ کے ساتھ کہ اس حروف مستفلہ کے بعد الف کو موٹا پڑھنے سے بچو. تو یہاں پہ انہوں نے یہ ارشاد فرمایا. اب آگے دیکھیے اگلا شعر میں کیا ہے، اور آگے فرمایا ایسا پڑھیے ذرا شعر. وحمز الحمد وحمز الحمد وحمز الحمد اعوذ اهدنا اللہ ثم لا لام للہ لنا. ٹھیک ہے نا. اگر ایک جگہ پر یہ دو زبر پڑھیں گے تو سب جگہ پر زبر ہی پڑھیں گے. وہ حمزہ
الحمد اعوذ اہدنا اللہ ثم لام للہ لنا. اور بری، اچھا اب یہ اس کا عطف آ رہا ہے اس باریک کے اوپر، واو. اب یہاں پہ چونکہ پیچھے انہوں نے حکم کر دیا ہے نا، اور باریک پڑھ تو حروف مستفلہ کو، اور موٹا پڑھنے سے، پر پڑھنے سے بچو لفظ الف کو. تو اب یہاں پہ یہ جتنے حروف باریک پڑھنے ہیں نا، یہ ان کے متعلق ارشاد فرما رہے ہیں. یہ فرما رہے ہیں اور باریک پڑھ تو حمزہ کو الحمد میں، اعوذ میں، یعنی اب یہ گنوا رہے ہیں. باریک پڑھ تو حمزہ کو الحمد میں، اعوذ میں، اہدنا میں، اور اللہ میں. دیکھیں نا، اللہ لفظ لام اسم الجلالہ ہے، اللہ کا لام ہے. تو لام پر ہوگا تو اس کے ساتھ ہی کہیں الف کو بھی پرنا، حمزہ کو بھی پرنا کر دو، اللہ نہیں کرنا، اللہ اللہ. اسی طرح ہا جو ہے اس کے ساتھ جو اہدنا کا، اس حمزہ کو بھی کہیں اہدنا کر کے اس کو پر نہیں کرنا. اعوذ، یہاں پر حمزہ کو صاف پڑھو کیونکہ آگے عین ہے، تو اعوذ، یہ حمزہ جو ہے یہ کہیں عین کے اندر تبدیل نہ ہو جائے. الحمد میں حمزہ کو واضح پڑھو، اور باریک پڑھ تو احتیاط کے ساتھ باریک پڑھ تو الحمد، حمزہ کو الحمد میں، اعوذ میں، اہدنا میں، اور باریک پڑھ تو حمزہ کو اللہ کے ساتھ. ثم، پھر باریک پڑھو لام کو للہ، اور باریک پڑھو لام کو لنا میں. اچھا، یعنی کسی کلمہ کے شروع میں، مطلب یہ ہے کہ کسی بھی کلمہ کے شروع میں حمزہ ہو اور اس کلمہ سے ابتدا کرے تو حمزہ کا تلفظ سلیس اور سبک ہونا چاہیے. آواز کے بھاری پن اور اس کی موٹائی سے، اس کے پر ہونے سے بچنا چاہیے. جیسے ارشاد فرمایا الحمد الذی انذر، ایسے نہیں، ایسے نہیں، الحمد ایسے نہیں کرنا، نہ ہی لام کو حرکت دینی ہے. الحمد الذی انذرتہم وغیرہ. خصوصاً جب حمزہ کے بعد الف ہو، جیسے اللہ کہ لام کے اوپر حمزہ کے بعد کھڑا زبر ہے نا، اللہ، اللہ نہیں کرنا، اللہ یعنی حمزہ کو باریک رکھنا ہے. اللہ، اللہم. یا پر حرف ہو جیسے الطلاق، طا پر ہے تو حمزہ کو بھی ساتھ پر نہیں کرنا. اصطف البنات، صاد حروف مستعلیہ ہے، پر ہے، حروف مطبقہ ہے، تو حمزہ کو یہاں پر نہیں کرنا. وہ اصلح، یہاں بھی حمزہ کو یہ مثالیں دے رہے ہیں ہم آپ کو. اور حمزہ کے بعد والا حرف اس کا ہم جنس ہو، یعنی ایک ہی مخرج کے دو حمزہ کے ساتھ ہا ہو، یا مقارب ہو، متقاربین میں سے ہو، تو حمزہ کو بڑے آسانی کے ساتھ اس کو صاف کر کے پڑھنا بہت ضروری ہے. ترقیق کا پوری طرح خیال رکھنا. جیسے دیکھیے اہدنا، حمزہ اور ہا آپس میں ہم جنس ہیں، تو یہاں پر ہا کو بھی بچانا ہے، اور حمزہ کو اس طرح پڑھنا ہے کہ ہا کا جو ہے، ہا کے اندر کوئی تغیر پیدا نہ ہو، کوئی نقصان نہ ہو ہا کا. اہدی، اعوذ، یہ اس کا ہم یہ متقاربین ہیں دونوں، حمزہ اور عین. حمزہ اقصی حلق سے نکلا ہے، عین وسط حلق سے نکلا ہے. دونوں حروف جو ہیں آپس میں قریب مخرج ہونے کی وجہ سے متقاربین ہیں، تو ان دونوں کو بھی صاف پڑھنا چاہیے. اعوذ باللہ نہیں پڑھنا چاہیے. اکثر کا آپ نے دیکھا ہوگا اعوذ باللہ، یہ غلط ہے، اعوذ باللہ. اسی طرح حمزہ اور ہا آپس میں متقاربین ہیں، تو یہاں پر احط، احط، اس طرح جب آپ خیال نہیں کریں گے تو نہ حمزہ صاف ہوگا نہ ہا صاف ہوگا. احط. بہت سے لوگ ان حالات میں حمزہ کا ایسا تلفظ کرتے ہیں کہ جو کہ اچھا محسوس نہیں ہوتا. مطلب یہ ہے کہ حمزہ کو جب پڑھیں
تو اس میں تسہیل بھی پیدا نہ ہو جو کہ حمزہ کے اندر کی جاتی ہے ایک جگہ پر، اور اس میں تفخیم بھی پیدا نہ ہو، حمزہ اور ہا کے درمیان یا حمزہ اور ہا کے درمیان پڑھنا، یہ تینوں چیزیں غلطیاں ہیں۔ کیا کیا؟ ایک تو حمزہ میں تسہیل نہیں پیدا کرنی، حمزہ کو پر نہیں پڑھنا، اور حمزہ کو ہا اور حمزہ کے درمیان نہیں پڑھنا۔ تو یہ پہلے حمزے کی بات ہے۔ اب اس کے بعد ارشاد فرمایا اور باریک پڑھ حمزہ کو الحمد میں، اعوذ میں، اہدنا میں، اللہ میں۔ اب آگے آ رہی ہے بات، پھر باریک پڑھو لام کو للہ میں اور لنا میں۔ ایسا پڑھیے ذرا شیری ہے۔ وحمزہ الحمد اعوذ اہدنا اللہ ثم لام للہ لنا، اور ضرور صفائی سے پڑھ تو حمزہ کو الحمد اور اہدنا اور اللہ کے، پھر لام کو للہ اور لنا کے۔ ہاں، یعنی یہاں پر پھر آ گیا، پھر ضرور پڑھ تو لام کو للہ میں اور لنا میں، اور اس کے ساتھ ہی جی وَلْيَتَلَطَّفْ وَعَلَى اللَّهِ وَلَظْ، اور ضرور باریک پڑھ تو لام کو وَلْيَتَلَطَّفْ میں اور علی اللہ میں وَلَظْ میں۔ تو اس سے پیچھے لام کی بات ہو رہی تھی، پھر باریک پڑھ تو لام کو للہ میں لنا میں، اور آگے وَلْيَتَلَطَّفْ میں وَعَلَى اللَّهِ میں وَلَظَّ میں۔ تو یعنی لام میں بھی ترقیق ہی، باریک ہی پڑھنا اس کا حسن، اور یاد رکھیے لام کی اصل بھی ترقیق ہے۔ دیکھیے لام کے اندر تمام جو حالتیں ہیں وہ ترقیق کی ہیں، جتنے بھی اس کے قوانین ہیں وہ مرقق ہیں۔ اس میں صفت استفعال ہے، اس میں توسط ہے، اس میں صرف جہر ہے اوپر، جس کی وجہ سے سانس جو ہے وہ جاری رہتا ہے۔ آگے استفعال ہے، انفتاح ہے، اور اس کے بعد اذلاق ہے۔ تو اس کی اصل جو ہے ترقیق ہے۔ صرف ایک حالت ہے کہ جب لام اسلام اللہ کے نام کے اندر ہو، لام اسم الجلالہ ہو، تو ایک ہی صورت، وہ بھی جب اس سے پہلے زبر اور پیش ہو، تو ایک ہی صورت اس کے پر پڑھنے کی ہے، باقی ساری صورتیں جو ہیں اس کے باریک پڑھنے کی ہیں۔ یعنی لام میں اس کی خوبصورتی باریکی میں ہے۔ تو فرما رہے ہیں خصوصاً جب لام کے نیچے کسرہ ہو، یعنی لام بھی ہو اور کسرہ دونوں، لام کے نیچے کسرہ ہو، تو پھر ان کو خاص طور پر باریک پڑھنا بہت ضروری ہے، جیسے للہ، للہ اور لنا، جیسے پیچھے بیان کیا ہے۔ اگر اچھا آگے کہہ رہے ہیں اگر اس کے بعد نون ہو لام کے بعد، تو دونوں کو خوب واضح کرنا چاہیے تاکہ قرب مخرج کی وجہ سے لام نون سے کہیں متاثر نہ ہو۔ خصوصاً جب لام ساکن کے بعد نون ہو تو لام کو قلقلہ سے بچا کر باریک اور واضح پڑھنا چاہیے، مگر اس وضاحت کا یہ مطلب نہیں کہ لام کو ہلا دیا جائے۔ چنانچہ یاد رکھیے، اسی طرح لام کے بعد جب آگے حرف متحرک آتا ہے تو اکثر لوگ جو ہیں وہ لام کو ہلا دیتے ہیں، مثلا الحمد پڑھ دیں گے، جعلنا نہیں ہے، جعلنا، انزلنا اس کو، ظللنا نون آگے، ظللنا، اس کو جو دوسری لام ہے اس کے اندر خصوصی طور پر دھیان رکھنا چاہیے کہ نون کے اندر یہ مکس نہ ہو جائے، ظلل یہاں پر، فضلنا وغیرہ۔ چاچا بہت سے ناوقف عجمی لام کے اظہار کو ادا کرتے وقت قلقلہ کی طرف ان کی جو ہے محسوس ہوتا ہے کہ وہ قلقلہ کر رہے ہیں، تو فرمایا کہ وَلْيَتَلَطَّفْ کی لام کو بھی باریک پڑھو، اور علی اللہ کے لام کو بھی باریک پڑھو، اور وَلَضَّالِّينَ کے، کیوں کہ وَلْيَتَلَطَّفْ میں تا کے بعد جو لام ہے اس کے بعد طا حروف مستعلیہ میں سے ہے،
وہ پر ہے تو اس کا اثر لام کے اوپر نہ آئے، وَلْيَتَلَطَّفْ نہیں ہونا چاہیے، وَلْيَتَلَطَّفْ۔ اسی طرح وَعَلَى اللَّهِ، لام اسم الجلالہ سے پہلے علا کا جو لام ہے اس کے اوپر بھی دھیان رکھنا ضروری ہے۔ وَلَضَّالِّينَ، ضاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر ہے، یہاں پر بھی لام کو باریک پڑھنا ضروری ہے۔ اس کے آگے کہہ رہے ہیں، میم کا تذکرہ فرما رہے ہیں، وَالْمِيمَ مِن مَخْمَصَةٍ وَمِن مَرَضٍ۔ یہ سب آواز آ رہی ہے؟ جی جی اچھا پڑھیے، وَالْمِيمَ مِن آواز مَخْمَصَةٍ۔ آ رہی ہے کہتا جی پڑھیے۔ والمیم مخمصۃ ومن مرض، جی ترجمہ پڑھیے۔ اور ضرور باریک پڑھو میم کو مخمصت کی اور مرض کی۔ جی ہاں، اور لام کو پورا دیکھ رہے ہیں، اور لام کو وَلْيَتَلَطَّفْ وَعَلَى اللَّهِ وَلَضَّالِّينَ کے، اور باریک پڑھو میم کو مخمصتن اور مرض میں۔ لام اور میم میں صفات یکساں ہیں، چنانچہ دونوں مجہورہ ہیں، دونوں متوسطہ ہیں، دونوں مستفلہ ہیں، دونوں منفتحہ ہیں، دونوں مطلقہ ہیں۔ لام میں صفت انحراف ہے اور میم میں صفت غنہ ہے۔ دوسرے حروف ہجا کی ترتیب میں بھی لام کے بعد میم ہے، اس لیے لام کے بعد اب میم کو بیان فرمایا۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح لام کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ اس کو باریک پڑھو، اسی طرح میم کے متعلق بھی یہ فرما رہے ہیں کہ میم کو بھی جب وہ حرف کسی پر حرف سے پہلے آ جائے یا درمیان میں آ جائے تو اس کو خصوصی طور پر اس کی ترقیق کو قائم رکھنا ہے۔ جیسے مم مخمصاتن، دیکھیے میم مخ سے پہلے بھی میم ہے، اس کو بھی باریک رکھنا ہے۔ مسا کی میم جو ہے اس سے پہلے بھی پر حرف ہے، خا بعد میں بھی صاد پر حرف ہے، تو میم مخمصاتن، تو یہاں پر میم کے اندر خیال رکھنا چاہیے کہ خا یا صاد کی جو تفخیم ہے اس سے یہ میم جو ہے یہ متاثر نہ ہو جائیں۔ اسی طرح وَمِن مَرَضٍ، را پر ہے مرض کا، تو یہاں پر را کی تفخیم جو ہے، کیونکہ را کے اوپر زبر ہے تو را کے زبر کی حالت میں را پر ہوتا ہے، تو کہیں میم جو ہے وہ بھی پر نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ تو اب ترجمہ اس طرح ہوا، اور ضرور باریک پڑھو میم کو مرض میں، مم مخمصاتن میں، اور مرض کی میم میں۔ آگے آ گیا اگلا شعر پڑھیے جی۔ وباء برق باطل بهم بذی واحرص على الشدة والجهر الذی۔ جی آگے دیکھتے ہیں۔ ہاں جی فرما رہے ہیں، اور ضرور باریک پڑھ تو برقن میں اور باطل میں، کس کو؟ اور باریک پڑھو با، اب یہاں با کی بات آ رہی ہے، اور پہلے لام کی بات تھی، اب با کی آ گئی ہے کہ با کو بھی توجہ سے پڑھو، اور ضرور باریک پڑھو با کو۔ کہاں پر؟ برقن میں، یعنی را پر ہے نا تو اس سے پہلے با کو پر نہیں کرنا۔ باطل میں، یہاں پر بھی با کا خیال رکھنا ہے۔ بہم، یہاں پر ہا کا جو یہاں پر ایک اور چیز بھی ہے بہم بذی میں، میں ابھی بتاتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک تو ان کو باریک پڑھو، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی باریک پڑھنے کے ساتھ کوشش کرو کہ ان کی ادائیگی میں صفت شدت اور صفت جہر، اچھا یہ آگے جیم کے ساتھ بھی ہے اور با کے ساتھ بھی ہے۔ تو یہاں پر تو انہوں نے اس شعر میں تو بات اتنی کر دی نا کہ با کو باریک پڑھو، تو لفظ بھی ساتھ بتا دیے، برقن کی با کو، باطلن کی با کو، بہم کی با کو،
बिजी की बा को, इस तरह और भी जहां पर बा आए तो बा की अदायगी में कोशिश करो कि वो पुर ना हो जाए, तफखीम ना हो, बल्कि जरूर बारीक पढ़ो। ये साथ आप देख रहे हैं तहकीक फरमा रहे हैं, और जरूर बारीक पढ़ो। बरकुन को, बा को बरकुन में, बा को बातिलन में, बा को बिहिम में, बा को बिजी में, और कोशिश कर सिफ्त शिद्दत और जहर की अदा पर, जो कि आगे पढ़िए जी। जहर और शिद्दत किस किस में है ये बता बयान कर रहे हैं। फीहा व फिल जीमी, जी बोलिए। फीहा व फिल जीमी का हुब्बिस सब्री रबवत निजतुसत व हज्जिल फजरी। फिर पढ़िए। फीहा व फिल जीमी का हुब्बिस सब्री रबवत निजतुसत व हज्जिल फजरी। वो फरमा रहे हैं कि सिफ्ते जहर और शिद्दत, कि जहर की वजह से आवाज बुलंद होती है और शिद्दत की वजह से आवाज बंद होती है। तो जहर और शिद्दत की बुलंदी की वजह से आवाज जो है वो या इन दो हरूफ में खसूसी तौर पर बा और जीम में अगर कलकला ना हो तो बाद में आवाज जो है वो सुनाई ना दे। जैसे अज अगर कलकला ना हो, या बा अब, तो कलकला अगर ना हो तो सिफ्ते शिद्दत और सिफ्ते जहर जो है इसको अदा करने का मतलब ये है कि एक तो आवाज में बुलंदी हो और एक इसकी अदायगी में चूंकि शिद्दत भी है तो शिद्दत की वजह में आवाज में सख्ती हो कि आवाज बंद हो जाए। आपने पढ़ा है पीछे कि हमस और जहर, हमस की जिद है जहर, हमस में आवाज पस्त है और जहर में आवाज बुलंद है। तो फरमा रहे हैं कि जीम और बा में सिफ्ते जहर और अगला जो शिद्दत और रिख्वत है इसमें शिद्दत में आवाज में सख्ती है और आवाज बंद हो जाती है। तो फरमाते हैं कि इसमें आवाज में नरमी ना कहीं पैदा हो जाए और नरमी की वजह से आवाज का जो है ना जरियान ना हो, आवाज जारी ना कहीं हो जाए, तो आवाज बंद रखनी होगी। अब इसका इजहार कैसे होगा वो आगे जाके पता चलेगा कि हरूफ कलकला जो है इनमें है, ये सिफ्ते कलकला है, ये हरूफ कलकला में से हैं, तो लिहाजा वो आगे बताते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने ये बात की है और ख़ास तौर पर कोशिश करो कि सिफ्ते शिद्दत और जहर अच्छी तरह अदा हूँ। कहाँ? उस बा में, फीहा, उस बा में, क्योंकि पीछे बा का तज़किरा हो रहा था ना, जीम का पीछे नहीं था, ये हा पीछे बा की तरफ ज़मीर जा रही है जी। और जरूर कोशिश करो सिफ्ते शिद्दत और जहर की अदायगी में कि जो कि उस बा में और वफिल जीम, जीम में है। अब आगे उन्होंने मिसालें दी हैं। बात यहाँ पे उन्होंने ख़त्म की है कि सिफ्ते जहर और शिद्दत की तरफ तवज्जो दिलाई है और साथ हरूफ दो बताए हैं, एक ऊपर जो बा का बयान हो रहा है और ये एक यहाँ जो आगे ये जीम के मुतल्लिक भी उन्होंने इजाफा फरमाया है कि ज़रूर कोशिश करो सिफ्ते शिद्दत और जहर की अदायगी में उस बा में और जीम में। कहाँ? कहुब्बी के बा में, जैसे काफ जो है ना काफ इसका मतलब है जैसे, हुब्बी जहां पर भी आए, अस्सबरी सबरी की बा में, रबवती निजतुसत, ये इकट्ठे हैं दोनों लफ्ज, एक ही लफ्ज है दो लफ्जों को तो लेकिन दो जगह पर ये मिसालें आ गई हैं। फरमाया एक रबवा की बा और उजतुसत की जीम, इसके अंदर दोनों के अंदर सिफ्ते जहर और सिफ्ते शिद्दत को अदा करो। और आगे सिफ्ते जहर और शिद्दत को लफ्ज हज की जीम में, अल हज्जु, यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर बड़ा ही आपको जमाओं के साथ जीम को अदा करना होगा, अल हज्जु। इसी तरह वल फजरी, तो सिफ्ते जहर और शिद्दत को कोशिश करके अदा करो, रबवा की बा में, उजतुसत की जीम में, हज की जीम के में और अल फजर की जीम में। तो इससे आगे अब अगला शेर है
अच्छा पढ़िए, वबय्यिनम मुक़ल्क़लन इन सकना, वबय्यनम मुकलकलन इन सकना व इन यकुन फिल वक्फ कान अबयना। हाँ, वबय्यनम मुक़ल्क़लन इन सकना व इन यकुन फिल वक़्फ़ि कान अबयना। पहले लफ्जी तर्जमा कीजिए, फिर बा मुहावरा कीजिए। वबय्यन और खूब जाहिर कर, बयान से है, कलकला हाँ बयान कल जाहिर ही होता है ना, बयान अपने माफिज जब, तो ये अमर का सीगा है, वह बय्यिनन और खूब जाहिर कर। जी, मुकलकला कलकला वाले हरूफ को, कलकला वाले हरूफ को जी अगर, इन अगर साकना वो साकन हूँ। हाँ यानी वैसे तो सबको जाहिर करना है, लेकिन जब उनके ऊपर जज्म आए तो और भी ज्यादा वाजे करना चाहिए। अगर हो वक़्फ़ में, अगर वो हरूफ कलकला वक़्फ़ में हो तो फिर और भी ज्यादा जो है वो जाहिर होंगे। कीजिए तर्जमा। और अगर हो, व इन और अगर यकुन हो फिल वक्फ में काना होगा अब यना ज्यादा जाहिर, और हाँ खूब जाहिर कर हरफ कलकला को अगर वो साकिन हूँ, और अगर वो वक्फ में हो तो होगा ज्यादा जाहिर। हम पहले बयान कर चुके हैं पिछली किताबों में कि हरूफ कलकला जो हैं वो हालत सुकून में जहर की वजह से सांस और शिद्दत की वजह से आवाज बंद हो जाती है। ये दोनों सिफ्तें पाई जाती है ना हरूफ कलकला में। लिहाजा इस हालत में ये हरूफ ज़ईफ़ सौत हो जाते हैं। इसलिए इस हालत में एक गुना यानी तकल्लुफ करके, कोशिश करके इन हरूफ को वाजे करने की जरूरत हुई। और वाजे किस तरह होंगे कि इन हरूफ में फिर कलकला किया जाता है, और फिर कलकला के अंदर फिर मदारज हैं। कलकला के अंदर मदारज हैं, 3 किस्में बनती हैं कलकला के। यानी अगर पहला हर्फ जो है वो साकिन हो, यानी हालत वसल में अगर पहला हर्फ साकिन नहीं है, अगर मुतहर्रिक है, तो फिर अगर उसमें कलकला करेंगे तो वो कलकला जो है ना वो तकरीबन ज़ईफ होगा, क्योंकि हर्फ के ऊपर वैसे भी हरकत है। तो उस हरकत की वजह से जो हर्फ है वो जाहिर हो जाता है। लेकिन अगर उसके ऊपर हरकत ना हो तो फिर उसको ज्यादा वाजे करना पड़ता है। यानी दूसरी हालत ये, एक हालत तो ये हुई कि उसके ऊपर मुतहर्रिक है, तो इस यहाँ पर जो उसकी हरकत है वही कलकला का काम दे देती है। कलकला उसमें तकरीबन मुदगम हो जाता है और नजर नहीं आता। लेकिन एहसास कब होता है, जब दूसरी हालत यानी उस वक्त जबकि हरूफ कलकला जो हैं उनके ऊपर जज्म हो, तो जज्म की हालत में उसका जो कलकला है वो वाजे होता है। जैसे खलकना अतवारन अबवाबन अन्नजदैन वहदैनाहुन नजदैन मददनाहा। और तीसरा ये है कि लफ्ज के आखिर में हरूफ कलकला हो और वहां पर भी अगर मिलाकर भी पढ़ें तो वहां पर भी कलकला का इजहार बहुत ज्यादा जरूरी है। मसलन वमल्लम यतुब फउलाइक, यतुब फउलाइक व इन यसरिक फक़द सरक़ा। ये कैफियत बनती है। दूसरी कैफियत ये बनती है कि एक कैफियत ये बनती है कि अगर इसके ऊपर हुरूफ कलकला के ऊपर वक्फ करें और वक्फ ही इस तरह करें कि उसके ऊपर शद्द हो, तो अब उसका जो इजहार है कलकले का वो बहुत ही ज्यादा जो है वो करना चाहिए। यहाँ पर इसको इसलिए कहते हैं हो अगर वक्फ में तो कलकला वाजिब है। मसलन तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, तो जब उसके ऊपर वो मौकूफ ला भी हो हुरूफ कलकला और उसके ऊपर शद भी हो तो इसका इजहार फिर बहुत ज्यादा होगा। तो ये हरफ कलकला के बाद अब आइए आगे, अगला शेर पढ़िए जी।
وحص أحط الحق وسين مستقيم يسكو. اس شعر میں دو حرفوں کے متعلق انہوں نے بیان کیا ہے کہ ان دو حروف کو بھی خصوصیت کے ساتھ ان کے اندر ترقیق کرو، اور خوب باریک کر تو ہا کو، یعنی یہ ہا جو ہے یہ کہیں خا کے ساتھ متشابہ نہ ہو جائے، اور خوب باریک پڑھ تو ہا کو، کہاں؟ حصا میں، یعنی صاد پر ہے نا، تو صاد کی تفخیم کا اثر ہا کے اوپر نہ ہے، اور احط میں یعنی طا یہاں پر پر ہے، تو اگر یہاں پر ادغام ناقص بھی کریں گے تو طا کی جو امیزش ہے وہ ہا میں اس کی تفخیم کی نہ ہو، تو یہاں پر بھی خیال سے پڑھو۔ الحق اور حق، قاف جو کہ حروف مستعلیہ پر ہے، یہاں پر بھی ہا کو باریک پڑھو۔ ایک تو ہا کے متعلق بیان کیا، اور دوسرا ارشاد فرمایا اور خوب باریک پڑھو تم سین کو، سین کے متعلق بھی، سین کو اگر یہ توجہ نہیں کرو گے تو یہ کہیں اس کے اندر عمل تفخیم نہ پیدا ہو جائے، اگر سین میں تفخیم پیدا ہو گئی تو چونکہ اس میں صفیر بھی ہے، اور صاد میں اور سین میں فرق ہی یہ ہے کہ سین میں ترقیق ہے اور صاد میں تفخیم ہے، تو کہتے ہیں خوب باریک پڑھ سین کو لفظ مستقیم میں، خوب باریک پڑھ سین کو لفظ یسطو یا یسطون میں، کیونکہ سین کے بعد طا حروف مستعلیہ ہے، خوب باریک پڑھو سین کو یسقو میں، کیونکہ یسقون قاف حروف مستعلیہ ہے، تو ترجمہ اس طرح کریں گے، اور خوب باریک پڑھ ہا کو حص میں، احط میں، الحق کی اور الحق کے اندر، اور پھر خوب باریک پڑھ سین کو مستقیم میں، یسطونا اور یسقون میں، یعنی ہا کے ساتھ، مطلب الغرض ہا کے ساتھ جب کوئی حرف مستعلیہ ہو تو ہا کی ترقیق کا خصوصی طور پر اہتمام کرنا چاہیے، جیسے کہ فرما دیا احط الحق، اور اگر اس لفظ میں جس میں ہا ہو دو یا زیادہ حروف مستعلیہ آ جائیں تو اس کی ترقیق، اس کو باریک پڑھنے کا مزید اہتمام کرنا چاہیے، جیسے حصا یہ اکٹھے آ گئے نا، ہا کے ساتھ ہا اور ساتھ دو دفعہ اکٹھے آ گئے ہیں، حصا، اور اگر یہ دیکھا جائے تو اس کی صفت ہمس اور رخاوت اور استفال اور انفتاح کا پوری طرح خیال رکھتے ہوئے ان حروف کی جو صفت استفال ہے اس کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے، یعنی حروف مستعلیہ کی وجہ سے جو اس کے ساتھ آ رہی ہیں اس کے اندر یہ عمل تفخیم نہ آ جائے، تو ہا کے اندر بھی خیال کرو باریک پڑھنے کا، اور ساتھ ہی فرمایا سین کے اندر بھی جو سین کے اندر صفت ہمس ہے، رخاوت ہے، انفتاح ہے، استفال ہے، اسمات ہے، اور شفیر بھی اس کے اندر ہے، متحرک ہو یا ساکن، بہرحال اس کی ترقیق جو ہے وہ لازمی ہے، اس کو باریک پڑھنا ضروری ہے، کسی حرف مخفم کی اس کے ساتھ آنے کی وجہ سے وہ اس کے اوپر اثر انداز نہ ہو اس کا، جیسے مستقیم میں، یسقون میں، یسقون میں، بسطن میں، مستورن میں، اقسط میں، تو اس لیے یہ جو باب گزرا ہے اس میں انہوں نے 10 باتیں جو ہیں اس کی طرف ہماری توجہ کرائی ہے۔ سب سے پہلے تو انہوں نے یہ کہا ہے آغاز میں ہی کہ حروف مستفلہ کو حروف میں سے باریک پڑھو، اور خصوصی طور پر لفظ الف جو ہے اس کو موٹا پڑھنے سے بچو، اور پھر ساتھ ہی انہوں نے حمزہ کے متعلق بتایا کہ جو حمزہ ہیں حمزہ کو باریک پڑھو، کہاں پر؟ الحمد میں، اعوذ میں، اہدنا میں، اللہ میں، پھر لام کو باریک پڑھو، للہ میں، لنا میں، پھر لام کو باریک پڑھو، ولیتلطف میں،
پھر لام کو بریک پڑھو وعلی اللہ کے علا میں، پھر لام کو بریک پڑھو ولضالین کے لام میں، پھر میم کے متعلق ارشاد فرمایا کہ میم کو بریک پڑھو من مخمصۃ میں و من مرض میں، اور پھر ارشاد فرمایا پھر با کو بریک پڑھو برقن میں، باطل کے لفظ میں، بہم کے لفظ میں، بذی کے لفظ میں، پھر آگے صفت شدت اور جہر کی متعلق توجہ دلائی کہ کوشش کرو صفت جہر اور شدت کی ادائیگی میں، کہ وہ اس با اور جیم میں جب یہ آپ پڑھیں با اور جیم کی ادائیگی کریں تو جہر اور شدت کو اچھی طرح ادا کریں، جیسے حبی میں، الصبری میں، ربوت نجتست میں، الحج میں، الفجر میں۔ آگے حروف قلقلہ کی طرف توجہ دلائی ہے وَبَيِّنًا مُقَلْقَلًا إِن سَكَنَا، اور قلقلہ والے حرف کو اگر وہ ساکن ہوں تو خوب ظاہر کر کے پڑھو، وَإِن يَكُنْ فِي الْوَقْفِ كَانَ أَبْيَنًا، اور اگر وقف میں ہو تو نہایت واضح ہوگا۔ اور آگے پھر ہا کی بات آ گئی اور خوب باریک پڑھو ہا کو، حس حسا میں، احط میں، الحق میں، اور پھر سین کے متعلق ارشاد فرمایا کہ خوب باریک پڑھو سین کو، مستقیم میں، یستو میں، یسقو میں۔ الحمدللہ، تو یہ 10 باتیں تقریباً اس باب میں، یہ جو باب ہے باب استعمال الحروف، حروف کی عملی ادائیگی، اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ سبق جو ہے وہ باب الراءات کے اوپر ہے، را کے پر اور باریک ہونے کے قاعدے۔ الحمدللہ آج کا سبق جو ہے وہ اختتام تک پہنچا۔ انشاءاللہ آئندہ سبق میں ہم نئے لیسن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ہمارے لیے دعا کیجیے، اللہ تعالی ہم سب کو حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔